السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب ہی اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے ہر وقت، ہم وہ ہیں کہ کچھ منہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو اور خود کو بھی کھو دو۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ جذبات کا ضائع چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ انسان تب تکلیفوں میں گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی گزر جائے گی اچھے سے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ کن کی آس میں رب سے دعائیں مانگ بیٹھے ہیں، ہاں ہم اپنے اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ راستے مشکل سہی مگر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔
وہ رب تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ وہ پاک ذات ہماری ساری سنتا ہے، جس کی ہم ایک نہیں سنتے، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا ہے تو اللہ نے صبر میں اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں، پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ دوسروں کی اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، زندگی ہے جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان دنیا میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہا مفلس ہوتے ہیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ دنیا کے سبھی انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں ہوتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ انسان دو وجہ سے ہی بدلتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے،
یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا رب کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین رہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ بے بسی بھی عجیب چیز ہے۔ انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جس طرح ہم اپنے اختیارات میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ رشتوں کو احساس اور محبت کی زنجیر سے باندھ کے رکھنا چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔